ناظرین، آوان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ اون کی جمع ہے، جس کے اردو میں معنی ہے حامی و مددگار۔ حضرت علی ابن ابی طالب محمد حنفیہ کی اولاد آوان کے نام سے پہچانی جاتی ہے اور گزشتہ تاریخ اسلام میں سرگرم عمل رہی ہے۔ آوان سلطان محمد غزنوی کے ہمراہ بغرض جہاد و تبلیغ اسلام وارد ہند ہوئے۔ محمد حنفیہ بن علی ابن ابی طالب کے فرزند علی عبد المنان تھے اور ان کے فرزند اون عرف قطب شاہ غازی، ان کی اولاد قطب شاہی آوان کہلاتی ہے اور حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہونے کی نسبت سے علوی بھی کہلاتے ہیں۔ دوستو، قطب شاہی علوی آوان نسبی نام بھی ہے اور خطابی بھی۔ نسبی یوں کہ اس قبیلے کے جد امجد جن کا نام اون قطب شاہ غازی ہے، اور خطابی اس لیے کہ سبکتگین جہاں سلطان محمود غزنوی نے بھی اس قوم کو آوان کا خطاب دیا تھا۔ دوسری صدی ہجری کی عربی کتاب نسب قریش کے صفحہ نمبر 77 پر اون قطب شاہ غازی کا نام اون لکھتے ہوئے ان کی اولاد کو بنی اون تحریر کیا گیا ہے، جو عرب میں بنی اون کہلاتی ہے اور ہند میں آوان کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین، گمان غالب ہے کہ اون قطب شاہ غازی اپنے بھتیجے یحییٰ بن زید شہید بن امام زین العابدین کے ہمراہ سن 126 ہجری میں خراسان سے غزنی کی طرف ہجرت کر گئے تھے اور آپ کی قبر آذربائیجان، تبریز یا گیلان میں ہونا بیان کی جاتی ہے۔ آپ کی اولاد غزنی میں آباد ہوئی اور بعد میں سبکتگین اور سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد ہند میں شامل ہوئی۔ قدیم عربی کتب نسب قریش، الماکبون، تہذیب النساب، لباب النساب، بیر النساب، سفر نامہ ابن بطوطہ اور قدیم فارسی کتب مہاجران آل ابی طالب، منبع النساب فارسی، تاریخ فیروز شاہی فارسی، تاریخ بیکی فارسی، مرات مسعودی اور مرات الاسرار میں اون قطب شاہ غازی کی اولاد کا ذکر موجود ہے، اور ان کتب میں اون قطب شاہ کی اولاد کے شجرات، ان کا ورود ہند اور سلطان محمود غزنوی کے ساتھ جہاد ہند میں شرکت کرنے کا ذکر بھی موجود ہے، جن میں اون قطب شاہ غازی کے ساتھ پڑپوتے عیسیٰ، حسین، علی، محمد غازی، احمد غازی، موسیٰ و حسن، ابنان علی بن محمد بن اون قطب شاہ غازی بن علی عبد المنان بن محمد حنفیہ بن علی ابن ابی طالب قابل ذکر ہیں۔ نیز تاریخ قطب شاہی علوی آوان، جو محمد خان آوان ساکن سنگولا آزاد کشمیر اور ملک مشتاق الہی آوان ساکن مردوال وادی سون سکے سکی مشترکہ کوششوں اور قدیم ماخذ اور حوالہ جات کی روشنی میں مرتب ہوئی ہے، اور متعلقہ حوالہ جات کے عکسی نقول بھی اس تاریخ کی کتاب میں دستیاب ہیں۔ ناظرین، عربی کتاب تہذیب النساب کے مطابق عیسیٰ، حسین، محمد غازی اور احمد غازی کی اولاد ہند میں آئی ہے اور علی، موسیٰ اور حسن کی اولاد مصر اور روم میں آباد ہوئی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاد ہند کے وقت علی، موسیٰ اور حسن کی اولاد بھی اپنے دیگر بھائیوں کی اولاد کے پاس غزنی میں برائے جہاد آئے تھے اور بعد میں جہاد ہند میں شرکت کی۔ ناظرین، معرکہ سومنات کے بعد آوانوں نے کوہ نمک کا علاقہ یعنی دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقہ میں آباد ہونے کی اجازت طلب کی تو سلطان محمود غزنوی نے یہ علاقہ آوان قوم کو بطور جاگیر دے دیا۔ تاہم جب امیر تیمور نے ہندوستان پر حملہ کیا تو دوآبہ سندھ ساگر میں کالا باغ کے نزدیک پھر آوانوں کا ذکر ملتا ہے۔ امیر تیمور نے اپنی تذکرہ میں یہ بات درج کی ہے کہ لودھی خاندان کے عہد میں فیروز آوان اور اس کا بیٹا اسماعیل مشہور جرنیل تھے۔ خاندان مغلیہ کے عہد میں علاقہ تلگنگ مکمل طور پر آوان قوم کے ماتحت تھا، اس لیے آئین اکبری میں اس علاقے کو آوان محل یا قصر آوان لکھا گیا ہے۔ ناظرین، بعض روایات کے مطابق سلطان فتح علی ٹیپو شیر میسور کا تعلق بھی آوان قوم سے تھا۔ آوان پرجوش اور جنگجو صلاحیتوں کے مالک قوم ہے۔ انگریزوں نے آوانوں کی اس صلاحیت کا فائدہ اٹھایا اور انہیں اپنی فوج میں بھرتی کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں آوان قوم نے بے مثال جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا، جس کا انگریزوں نے بھی اعتراف کیا، اور جنگی خدمات کے صلہ میں صوبے دار فتح خان آوان کو ایک توپ اعزاز کے طور پر پیش کی گئی تھی۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو آوان
مشرقی پنجاب کے اضلاع جلندر، لدھیانہ اور ہوشیارپور سے ہجرت کر کے پاکستان آنے لگے۔ ناظرین، آمان اس بہادری اور شان و شوکت سے پاکستان میں داخل ہوئے کہ انہوں نے اپنی کوئی عورت ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھ نہ لگنے دی، بلکہ یہ اتنی بہادر قوم تھی کہ کوئی ان کے راستے میں آنے کی جرت ہی نہ کر سکا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ قبیلہ پنجاب کے علاقے کالا باغ، خوشاب، وادی سون سکیسر، نوشہرہ، چکوال، سرگودا، خیبر پختونخوا میں ہزارہ، کشمیر کے علاقے سنگولا، پونچھ، اوڑی، مظفر آباد اور سندھ اور بلوچستان کے علاوہ جلندر، امرتسر اور ہندوستان میں آباد ہے۔ ہندوستان کے اکثر علاقوں میں یہ قبیلہ علوی کہلاتا ہے۔ ناظرین، پاکستان میں 4 کروڑ آمان آباد ہیں۔ آمانوں کو پاکستان کا سب سے بڑا قبیلہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ چاروں صوبوں فاٹا اور آزاد کشمیر میں پھیلے ہوئے آمان چوتھے خلیفہ دین اسلام کی ترویج و تبلیغ اور جہاد کے لیے اس قبیلہ نے ہمیشہ اپنی قربانیاں دی اور اس کے جری جوانوں نے جرأت و بہادری کی لازوال ہزاروں داستانیں رقم کی ہیں۔ جام مادر زاد ولی، سلطان باؤ، سلطان العارفین ام شریف، حاجی احمد، سخی محمد خوشخال، سلطان مہدی اور بے شمار دوسرے صالحین صرف 15-20 میل کے اس رقبے میں جسے وادی سون سکیسر کہا جاتا ہے پیدا ہوئے اور سبھی اس آمان قبیلے کے چشم و چراغ تھے اور ان سب کا شمار صاحب کرامت اولیاء میں ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام کا محافظ یہ قبیلہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ آمان قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد سپاہ گری، زمینداری اور کاشتکاری سے وابستہ ہے۔ افواج پاکستان کو سب سے زیادہ افرادی قوت فراہم کرنے کا اعزاز بھی اسی آمان قبیلے کے پاس ہے۔ نواب آف کالا باغ نواب امیر محمد خان سے لے کر ایئر مارشل نور خان تک اور ملک کرم بخش امان سے لے کر فرشتہ صفت انسان ملک معراج خالد تک اس خاندان کے افراد نے وطن عزیز کی سربلندی اور ترقی کے لیے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی نئی اچھی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔